باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور بحث اور ہمارا درس شرائع الاسلام میں رکوع کے بیان میں ہے، نماز کی بحث چل رہی ہے اور اس کے ارکان کے بارے میں ہماری بحث اور دروس ہیں، اور اس میں ہمارا جو درس ہے وہ رکوع کے بیان میں چل رہا ہے۔ آج ہم اس کے مستحبات کو بیان کر رہے ہیں، مسنون کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں مستحب ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے مصلی تکبیر کہے کھڑا ہوا، صحیح، اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھائے اور تکبیر کہے، دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر تکبیر کہے، اور ہاتھ پہنچ جائیں اس کے کانوں کے برابر، پھر ان کو نیچے لائے، چھوڑ دے، نیچے لائے، پھر رکوع کرے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھے، اس طرح کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، انگلیاں کھلی ہوئی ہوں۔ اگر کسی ایک میں کوئی مثلا انسان کے عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ایک کو رکھ لے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور اپنے گھٹنوں کو پیچھے کی طرف جھکا کے رکھے، پیچھے کی طرف کو کرے گھٹنوں کو، اور اپنی کمر کو بالکل برابر کر لے۔ یہ مستحبات چل رہے ہیں، مسنونات۔ اور اپنی گردن کو لمبی کرے اور ایسی کہ مثلا کمر کے پشت کے برابر ہو جائے، بالکل سیدھے، اور تسبیح سے پہلے دعا کرے، 3 دفعہ تسبیح پڑھے، یا 5 دفعہ پڑھے، یا 7 دفعہ پڑھے، یا اس سے زیادہ پڑھے، یعنی سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ، یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح 5 دفعہ یا 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ یا اس سے زیادہ۔ وَأَن يَرْفَعَ الْإِمَامُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ فِيهِ، اور امام جو ہے اس میں اپنی آواز کو جب ذکر کرے تو اپنی آواز کو بلند کرے گا، اور جب سیدھا کھڑا ہو رکوع سے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا کرے۔ تو رکوع میں تسبیح سے پہلے دعا کرے، جی، ذکر سے پہلے، تسبیح سے پہلے دعا کرے، اور پھر رکوع سے اٹھ کے دعا کرے، مستحب ہے۔ چلیے، مکروہ ہے، مکروہ کیا ہے کہ آپ نماز گزار اپنے ہاتھوں کو اپنے کپڑوں کے نیچے رکھے، مثلا ابا وغیرہ کے نیچے کر لے یا کپڑوں کے نیچے کر لے، مکروہ ہے۔ کرے بالمسنون فی ھذا القسم، اور رکوع میں مستحب چیزیں کیا کیا ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم میں یعنی رکوع میں مستحب ہے، فی ھذا القسم کی رکوع ان یکبر للرکوع قائما، کہ انسان سیدھا کھڑا ہوا تکبیر کہے رکوع میں جانے سے پہلے، سیدھا کھڑا ہوا، اس طرح رافعا یدیہ بالتکبیر، کہ تکبیر میں اس کے ہاتھ اوپر اٹھیں، تکبیر میں اس کے ہاتھ اوپر اٹھیں، محاذیا باذنیہ، اپنے کانوں کے برابر اس کے ہاتھ آ جائیں، ٹھیک، جی، دونوں ہاتھ دونوں کانوں کے برابر، وَيُرْسِلُهُمَا ثُمَّ يَرْكَعُ، پھر ان کو چھوڑ دے نیچے، یعنی اوپر سے نیچے لے آئے
اور پھر رکوع میں جائے، پھر رکوع میں جائے۔ رکوع میں جانے کے بعد ان یضع وان یضع یدیہ علی رکبتیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے علی رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنوں پر، مفرجات الاصابع، انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، اس طرح رکھے ہاتھوں کو گھٹنوں پر کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں۔ ولو کان بأحدہما عذر، اگر کسی ایک ہاتھ میں کوئی عذر ہے، کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، نہیں رکھ سکتا گھٹنے پر، وضع الاخری، تو دوسرا رکھ لے، ایک رکھ لے، ٹھیک۔ وَيَرُدُّ رُكْبَتَيْهِ إِلَى خَلْفِهِ، اور جھکائے اپنے گھٹنوں کو پیچھے کی طرف، پیچھے کی طرف آگے نکال کے رکھے، گھٹنے پیچھے کی طرف نکال کے رکھے۔ سمجھ میں آیا تو بات واضح ہے۔ وَيُسَبِّ ظَهْرَهُ، اور اپنی کمر کو بالکل برابر کر لے۔ وَيَمُدُّ، اور کھینچے، لمبی کرے یعنی بڑھائے، عنقہ، اپنی گردن کو، موازیاً لظہرہ، کمر کے برابر، ایسے سیدھا کر لے، لمبی کر لے، ٹھیک ہے، سیدھی آگے۔ وَأَن يَدْعُوَ أَمَامَ التَّسْبِيحِ، اور رکوع میں تسبیح سے پہلے دعا کرے، تسبیح سے پہلے دعا کرے رکوع میں، مستحبات چل رہے ہیں سب رکوع کے۔ وَأَن يُسَبِّحَ ثَلَاثًا، اور تسبیح کرے 3 دفعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اتنا ذکر تو یعنی تو واجب ہے، یہ بڑی تسبیح کر رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، مستحب ہے، کیونکہ بڑی تسبیح جو ہے یہ ایک مرتبہ کافی ہے، لیکن 3 دفعہ مستحب ہے۔ اور خمسن، یا 5 دفعہ کرے، صحیح ہے۔ اور سبعن، یا 3 تسبیح چھوٹے والی ہیں، 3 دفعہ واجب ہے، اس کے بعد مثلا بڑھائے، مستحب ہے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ واجب ہے، لیکن اب آگے بڑھائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 7 دفعہ، اس طرح 5 دفعہ، یا آگے جتنا کر سکتا ہو مستحب ہے۔ فما زاد، جتنا زیادہ کرے مستحب۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تسبیح جب کرے تو وہ فرد ہونی چاہیے، زوج نہیں، جوڑا نہیں، 2 4 6 8 10 یہ نہیں، بلکہ 3 5 7 9 11 15 17 یہ اس طرح جو عدد ہوتا ہے یہ کرے، تو تسبیح جو ہے وہ فرد ہو، فردی ہو۔ وَأَن يَرْفَعَ، اور اٹھائے، ان یرفع الامام، امام یعنی بلند کرے، بلند کرے، یرفع الامام، امام بلند کرے، صوتہ، اپنی آواز کو، بالذکر فیہ، رکوع میں ذکر کرتے ہوئے، ذکر رکوع میں یعنی آواز کو بلند کرے، یعنی آہستہ آہستہ کر رہا ہے، یہ بلکہ تھوڑی آواز بلند کرے۔ وہاں یقول بعد انتصابہ، اور رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کیا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ، وَيَدْعُو بَعْدَهُ، اور رکوع کے بعد بھی دعا کرے، کھڑے ہونے کے بعد دعا کرے، یہ سب کیا ہیں، مستحب ہے۔ وَيُكْرَهُ، اور مکروہ ہے، یہ مستحبات تھے، مسنونات تھے، یہ مکروہ کیا ہے، ان یرکع، مصلی نماز گزار رکوع کرے، وَيَدَاهُ، اور اس کے دونوں ہاتھ، تحت ثیابہ، اس کے کپڑوں کے نیچے ہو، کپڑوں کے اندر ہو، مکروہ ہے، کپڑوں کے اندر ہاتھ دینا نماز میں مکروہ ہے، مکروہ ہے، اندر نہیں، ہاتھ کھلے ہوئے ہونے چاہیے، ہاتھ باہر ہونے چاہیے۔ یہ تھا اب تک کا
رکوع کے بیان میں ہمارا درس۔ اب ہماری بحث شروع ہوتی ہے السادس، یعنی چھٹا رکن، چھٹی چیز کے بارے میں۔ افعال صلاۃ میں چھٹا ہے، وہ کیا ہے؟ السجود، سجدے، وہو واجب، اور سجدہ جو ہے وہ کیا واجب ہے، سجدہ واجب ہے۔ فی کل رکعۃ سجدتان، ہر رکعت میں 2 سجدے واجب ہیں۔ وَهُمَا رُكْنٌ مَعًا، اور وہ دونوں ایک ساتھ ملا کے ہوتے ہیں۔ ایک سجدہ رکن نہیں ہے بلکہ دونوں سجدے ملا کے رکن ہوتے ہیں۔ فی الصلاۃ، نماز میں دونوں سجدے ملا کے رکن ہوتے ہیں۔ تب تو لو بالاخلال بہما، نماز باطل ہو جائے گی اگر ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے۔ من کل رکعہ، کسی بھی ایک رکعت میں اگر دونوں سجدے چھوڑ دیے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ عمدن و سہمن، چاہے بھولے سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، اگر دونوں سجدے چھوڑ دیے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ولا تبطل بالاخلال بواحدۃ سہمن، لیکن اگر کسی انسان نے بھولے سے ایک چھوڑ دیا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کے ایک بھی چھوڑ دیا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ واجبات السجود 6، اور سجدے کے واجبات جو ہیں وہ 6 ہیں۔ صحیح، سجدے کے واجبات 6 ہیں۔ یہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی سیجی غداً انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ۔